تنقید کی نہ ہی طنز کیا، بلکہ اجنبیت ہی محسوس نہ ہونے دی۔ امیر قافلہ نے مدنی انعامات کا تعارف کروایا اور اس کے مطابق معمول رکھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے مدنی انعامات کا بغور مطالعہ کیا تو چونک اٹھا، کیونکہ میں نے تیرے زبردست تربیتی مدنی پھول زندگی میں پہلی بار پڑھے تھے۔ عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی انعامات کی برکت سے مجھ پر رب لم یزل عز و جل کا فضل ہو گیا۔ میرے مدنی قافلے کے تمام مسافروں کو جمع کر کے اعلان کیا، کل تک میں بدعقیدہ تھا، اب سب گواہ ہو جائیے، آج سے توبہ کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کرتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں نے اس پر فرحت و مسرت کا اظہار کیا۔ دوسرے دن 30 روپے کی نکتی، ایک بیسن کی مٹھائی جو موتی کے دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے، منگوا کر میں نے سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی نیاز دلوائی اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ میں 35 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا، کوئی رات بغیر تکلیف کے نہ گزرتی تھی، نیز میری سیدھی داڑھ میں تکلیف تھی جس کے باعث صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے دوران سفر مجھے سانس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور الحمدللہ عز و جل میں سیدھی داڑھ سے بغیر کسی تکلیف کے کھانے بھی کھا رہا ہوں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عقائد اہل سنت حق ہیں۔ میرا حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ یا رسول اللہ، فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی انعامات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی، عاشقان رسول کی صحبت کی برکت کس طرح اس مدنی قافلے میں ایمان کا تحفظ ہے، کس قدر اس مدنی قافلے میں، اس مدنی ماحول میں عشق و محبت و سرور کی کیفیت ہے۔ ارے آپ بتائیے، اے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں، ذرا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے کا اس طرح جشن معراج منانے کی کبھی سعادت ملتی تھی؟ اب بتانا بھائی، نہیں ملتی تھی۔ یہ انداز جو دعوت اسلامی نے دیا، یہ مسجد میں جمع ہونا، یہ آقا کے قصیدہ معراج کا پڑھنا، اور مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے گاؤں گاؤں، کریا کریا، دیات دیات جشن معراج کی تیاریاں کرنا، یوں سب پرچم کی بہاریں، یہ اماموں کی بہاریں، یہ داڑھی کی بہاریں، یہ نمازوں کی بہاریں، یہ عشق و مستی، یہ سب پہلے کہاں نصیب تھا؟ یہ سب کچھ ملا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ یہ کیف و مستی ملتی ہے مدنی قافلوں میں، یہ کیف و سرور ملتا ہے مدنی انعامات میں۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، غیبت کرنے سننے کی عادت نکال لیں، نمازوں سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہنے کی نیت کر دیجیے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر اختیار کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجیے، اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ کون کو نیت کرتا ہے؟ کر لو یار، آج تو میرے آقا کے جشن معراج ہے،
آج تو سارے کے سارے نیت کر لو، انشاءاللہ 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 اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بال برابر بھی دور نہیں ہٹیں گے۔ دن رات دعوت اسلامی کے کاموں میں اللہ میں توفیق دے تو لگے رہیں گے، جہاں بھی آپ بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، دکان پر ہیں، ملک میں ہیں، بیرون ملک، جہاں بھی ہیں، دعوت اسلامی کا ماحول انشاءاللہ عز و جل آپ کو کم و بیش کئی مقامات پر ملے گا۔ کم و بیش 72 ممالک میں دعوت اسلامی کا سنت و برا پیغام پہنچ چکا ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے تو نہ جانے دنیا کے کتنے ممالک اور نہ جانے لاکھوں لاکھ گھروں میں تو دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ اتنی پیاری ہے یہ مدنی چینل کے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ اس کو ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ کنڈے کی نیاز وغیرہ جو ہوتی تھی اس میں اس کو بڑا وسوسہ تھا، تو اس نے گھر میں منع کر دیا کہ یہ کنڈے کی نیاز نہیں کرنی۔ اب گھر والے کیا کریں گے جب گھر کا کوئی بڑا منع کر دے گا تو نہیں کرنی۔ اب اس نے اتفاق دیکھیے کہ اس کے گھر میں مدنی چینل آتا تھا، اس نے مدنی چینل پر جب کنڈے کی نیاز دیکھی کہ یہ عاشقان رسول جمع ہو کر ایسے کنڈے کی نیاز کھا رہے، کھیر کھا رہے، پوریاں کھا رہے، فاتحہ ہو رہا ہے، درود ہو رہا ہے، اتنی برکت، اتنا ثواب اور ایسی ایسی باتیں، تو اس نے ہمارے سمے کو کہا کہ میں نے گھر میں کہہ دیا ہے کہ بھائی میں رجوع کرتا ہوں اور اپنے گھر میں بھی انشاءاللہ کنڈے کی نیاز ہوگی۔ تو دیکھیں یہ مدنی چینل کہ الحمدللہ کس طرح یہ مدنی چینل گھر 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 داخل ہو کر ہمیں عشق و محبت کی باتیں سکھا رہا ہے۔ تو مدنی چینل کے ذریعے بھی دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک اور مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ یعنی با قسم یہ تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں داؤد انجینئرنگ کالج کا طالب علم ہوں، اور برے اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت نے مجھے نظریات کے معاملات میں ذہنی کشمکش مبتلا کر دیا تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ 2 سال کا طویل عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ ایک روز میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جس کا انداز اور کردار میرے دل میں اتر گیا۔ اس عاشق رسول نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، سر پر سبز امامہ شریف تھا، اور اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا۔ اس اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی سنت و اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ میں پہلے ہی ان سے متاثر ہو چکا تھا، انکار کیوں کر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے بین الاقوامی سنت و اجتماع میں شرکت کی۔ حج کے بعد کثیر تعداد میں مسلمانوں کے جمع ہونے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے دل نے گواہی دی یہی اہل حق ہیں۔ اور پھر کیا تھا؟ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت و برا بیان تھا۔ وہ بیان بھی کون سا تھا؟ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر۔ اوئے ہوئے کہتے ہیں آخری دن ہونے والا بیان، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اکت انگیز دعا نے ایسا اثر کیا کہ میری زندگی بدل گئی۔ میں پہلے حیوان تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مجھے انسان بنا دیا۔ آج میں اپنے دل میں کثرت سے نیکیاں کرنے کا جذبہ پاتا ہوں۔ چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف بھی سجا لی، قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی نیت ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ جب میں اجتماع میں شرکت کے لیے صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف جا رہا تھا تو میرے والد اور والدہ کے ہاتھ پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا۔ وہ ذرا سا بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے، شدید تکلیف ہوتی تھی۔ اجتماع میں دعا کی برکت سے ان کا فالج زدہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے۔